تو اس کے بعد وہی گائیڈ لائنس، نمبر 1 ایلیمینیٹ دا ڈیٹ. اگر آپ نے بینکوں سے پیسہ لیا ہوا ہے تو یہ بھی ہے، آپ کو ہوتا ہے بزنس چلتے ہی، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے ایلسیاں کھلوائی ہوتی ہیں، اوور دا ڈرافٹ لیے ہوتے ہیں بزنس کے اوپر. آپ نے انویسٹمنٹ، ابھی آپ دیکھیں یہ جو پاکستان میں گاڑیوں کے کتنے پلانٹس لگے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر، تو انہوں نے سال طرح لون لیے ہوں گے، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، لون لیے ہوں گے. اب وہ جو لون ہیں ان کی پیمنٹس تو ہیں لیکن وہ کافی مہنگا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کئی چیزیں، کئی بزنسز جو سے ہیں وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سود کی پیمنٹ نہیں کر پاتے، ان کا مال ایسے پھنسا ہوتا ہے. تو کسی طریقے سے ایلیمینیٹ کریں ڈیٹ کو. اس کے علاوہ سیکنڈلی مارکیٹنگ کے ایکسپینسز کو بالکل بند کر دیں. یہ دیکھیں مارکیٹ میں مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اور یہ ساتھ رہے جو مارکیٹنگ ایکسپینسو نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بات تو نہیں کروں گا. اگر آپ فیس بک کے تھرو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا آپ کو چیپ پڑتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے ضرور کریں. لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو ہوتا ہے بہت مہنگی ہے. اب ٹیلی ویژن کے اوپر آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کئی ایسی چیزیں جن کی ایڈورٹائزنگ کر کے مارکیٹ کو پش کیا جاتا ہے. تو بھئی اگر مارکیٹ کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے ریسیشن کے اندر گاڑی نہیں خریدنی، بھائی آپ جو مرضی اشتہار لگا دیں، تو جو لگژری آئٹمز ہیں وہ نہیں بکنی، آپ چاہے ایڈورٹائزنگ کی تو وہ پیسے برباد ہیں. تو آپ کو اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا جس کا آپ کو ریٹرن نہ ملے. آپ کو اپنی انوینٹریز جو سی ہیں اگر آپ کے سٹور میں پڑی ہیں، آپ کو پتہ ہے انوینٹریز کو سٹور کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنے بڑے گودام لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، باہر سے امپورٹ کر کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، 6 مہینے کھاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، بیچتے رہیں گے. تو حالات کافی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ریسیشن کے اندر جن کے آگے سٹاکس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو سستا کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو جو آپ کے پاس آلریڈی مال پڑا ہے وہ آپ نے مہنگا خریدا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے نیا سٹاک آ رہا ہے وہ اس سے سستا آ رہا ہے، اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ کو فوراً اس سٹاک کو باہر نکالنا چاہیے اور اپنے اوور ہیڈز کو کم کریں جو آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا گودام لیا ہوا آپ نے یا کچھ اور کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ڈاؤن سائز، یہ جو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جناب ڈاؤن سائز، اب آپ کو شاید احساس ہو اس وقت کہ یار یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا تھا، یہ کام تو یہ بندہ جو سا ایک بندہ اس کی یہ تو ہو سکتا ہے ایکسپرٹیز فرق ہوتی ہیں فنکشنل ایریاز کے اندر، لیکن آپ کو خود لگ رہا ہے کہ یار یہ کام جو سا ہے آج کے دور میں شاید یہ 50% کام ہے اس کا، جتنے گھنٹے وہ 40 گھنٹے ہفتے میں کام کرتا ہے اس کام پہ 20 گھنٹے لگتے ہیں. 20 گھنٹے سے کوئی کام نہیں. لیکن جب پیسے آ رہے تھے تو آپ نے اس کو رکھا اس بندے کو. آج آپ شاید یہ سوچیں کہ یار میں اس سے 20 گھنٹے اگر میں اس کو نہیں نکالنا چاہتا تو میں اس سے کہوں 20 گھنٹے کے کوئی اور کام کر لو بھائی میرے پاس ہی، تاکہ میں کسی اور کو نکال سکوں. تو جو شخص اس اپرچونٹی کو لے لے گا وہ اپنی نوکری بچا لے گا. اور یہی لکھا ہوا ہے کہ ڈاؤن سائز کریں اور کراس ٹرین کر دیں، یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو کچھ نیا کام سکھا دیا جائے، تھوڑا بہت وہ نہ بھی پرفیکشن سے کر سکے، باہر سے کسی سے ہیلپ لے لے تھوڑے بہت پیسے لگا کے، تو شاید وہ آپ کا بندہ آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، بچا سکیں، جو کہ کراس فنکشنل کام کر پائے، ملٹی سکلز کا بندہ ہو بجائے اس کے اسپیشلائز ایکسپرٹ بندے ہوں. اسی طریقے سے اپنے ایکسپینسز کو ڈیلی بیسس پہ ٹریک کیجئے کہ آپ کے پیسے اتنے ریسیشن کے بعد آ کہاں سے رہے ہیں اور جا کہاں سے رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے 80% ریونیو 20% بزنسز دے رہے ہیں اور باقی 80% بزنسز شاید آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے، یا 80% سیلز آپ کو کچھ نہیں دے پا رہی، تاکہ آپ صحیح فیصلے کر سکیں. کریڈٹ سیلز کو بند کر دیں. ہم اتنے ڈیسپریٹ باز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس دور میں کسی نہ کسی طریقے سے چلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کریڈٹ سیل، او چل یار تو لے لینا، یار تو بس لے لینا. اور میں نے ہمیشہ سے کریڈٹ سیل کے بندوں کو ریسیشن میں پھنستے ہوئے دیکھا. یہ ایسی بے وقوفی ہے جو دنیا میں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ریسیشن ہے اس کے بھی برے حالات ہیں. تم نے اگر اس وقت کریڈٹ سیلز کی تو شاید کل کو وہ تمہیں اس لیے پیسے واپس نہ کرے، یہ کیا کہ ایک تو ہے نہیں، یا یہ کہہ دے کہ یار وہ چیز تو جناب جب پیسے واپس کرنے کی باری ہے کہ یار یہ چیز تو اب سستی ہو گئی ہے یا یہ پرانی ہو گئی ہے. تو پلیز ڈو ناٹ گو فار کریڈٹ سیلز.